सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. शाहे वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा बोलो मरहबा, दीवानो बोलो मरहबा बोलो मरहबा। सरकार की आमद दिलदार की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद आका की आमद। जरा प्यार से बोलो जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो मरहबा
بولو مرحبا، بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوا کو ہنسانے آئے ہیں۔ یہ کسی طریقہ ہے والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر گئے تھے ان کو اٹھانے آئے ہیں۔ یہ کسی سے والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، ریشا کی آمد مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے، عجب کرم ہے خود مجرموں کے حامی ہے، گنہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں۔ یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا آقا بولو مرحبا، بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سنو گے لان زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیا کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ جب بھی معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ لیجیے نویت سنت الاعتکاف، جبکہ معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعن جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ جائز ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج ربیع النور 1433 سن ہجری کی دوسری شب ہے۔ چاند رات سے 12 راتیں مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ دیکھیں، نیت وہ کارآمد ہوگی کہ جو دل میں بھی موجود ہو اور ویسا کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ اب مثال کے طور پر میں نیت کرواؤں گا کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، اور آپ یہ نیت کر لیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں یار 1 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، تو یہ نیت آپ کی نہیں ہوگی۔ کہ آپ کی نیت تو پہلے سے ہے کہ میں 1 گھنٹے تک بیٹھوں گا، تو جتنا آپ کو بیٹھنا پھر اتنے کی نیت کریں۔ اسی طرح اور جو بھی معاملات ہیں جن میں آپ وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ نیت نہ کریں، حسب حال، یعنی کہ اپنی جو بھی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کریں۔ اور نیت کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ورنہ پھر ثواب نہیں ملتا نا۔ نیت نہ ہو اچھی تو پھر ثواب ملتا نہیں۔ بس جیسے آپ آئے، آپ کو یوں کہ وہ مرحبا مرحبا ہوگی، مزہ آئے گا، چلتے ہیں۔ جیسے جشن ولادت کے دنوں میں مزہ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، نعت خوانیوں میں جاتے ہیں، تو مزہ لینے جاتے ہیں، تو مزہ آیا نہ آیا اس کے نصیب۔ اس میں بھی پھر یہ بیچارے بولتے ہیں کہ یار وہ یہ کہاں بیٹھ گیا، مزہ نہیں آیا، یہ نعت پڑھتا تو مزہ آتا۔ یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یوں بولتے ہیں عام طور پہ۔ تو یہ اور بھی بد نصیبی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ہمارے منہ سے نکلے گا مزہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، دل میں کیفیت نہ پیدا ہوئی، لیکن یار زبان کو تو کنٹرول کریں۔ اور پھر اس کو اگر پتا چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بولا کہ اس میں مزہ نہیں ہے، اس نے نعت پڑھی، اس کے دل پر کتنی چھریاں چلے، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگر مزید آپ آگے بڑھے، یار اس کی کوئی آواز ہے یار، یہ پھر غیبت میں پڑے۔ ایک چپ، پہلے تولو، کاش یہ نصیب ہو جائے۔ تو بارگاہ رسالت میں آواز نہیں، انداز نہیں، دل دیکھے جاتے ہیں کہ دل سے کون پڑتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور چونکہ اچھی نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے، بنیاد ہے، تو اس لیے اس میں دل شیطان لگنے نہیں دیتا۔ یار ابھی تو چلتے چلتے نیتیں ہو رہی ہوں گی، اطمینان سے بندہ آتا ہے۔ حالانکہ نیتیں ہی تو جان ہے، جان ہی نکال دی تو پھر بات کیا رہی؟ تو وہ عمل کا تو ثواب ملتا ہی نہیں ہے، نیت نہ ہو تو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نیت اپنے طور پہ کر کے آیا، وہ ایک یہ نہیں کہ جو بھی آیا تو وہ نیتوں کے بعد آیا، تو اس کا مطلب نے نیت کی ہی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی رغبت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب جیسے کہ میں آیا
تو میں نے تو سیڑھیاں بھی چڑھنی ہے، تو مجھے نیت کرنی ہے کہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا، اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھوں گا. اور مجھے یہ کہ چمڑے پر بیٹھنا تھا، میں چمڑے پر بیٹھ کر بیان کرتا ہوں یہاں جیسے. اس میں بیٹھنے کی بھی نیت کرنی تھی کہ ان کے ساری کے حصول کے لیے. پھر قبلے اور رخ بیٹھنا سنت ہے اکثر، لیکن میں قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھا ہوں. تو یہ کہ جو تعلیم دے اس کے لیے سنت یہ کہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھے. مجھے یہ نیت کرنی ہے. پھر میں نے حمد و صلات تو پہلے پڑھی، تو یہ بھی اگر بغیر نیت کے یوں ہی پڑھ دوں تو ثواب نہیں ملے گا نا. اس کی نیت بھی کرنی تھی کہ حمد و صلات پڑھوں گا، درود شریف کے صیغے پڑھوں گا، درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا، اعتکاف کی نیت کرواؤں گا. تو الحمدللہ یہ پہلے نیت ہے، میں نے جو مجھ سے بن پڑا اور ذہن میں آیا وہ میں کر چکا تھا الحمدللہ. تو اس لیے وہ قدم قدم پر ثواب ہے، اس میں نیت ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ عادت کہلائے گا، عمل عبادت نہیں بنے گا. عبادت بنانے کے لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے. یہ بالکل رٹ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سلام بھی کرنا تو اس کی نیت. سلام کے مسائل بہار شریف میں جہاں 16ویں حصے میں شروع ہوئے نا، سب سے پہلے نیت لکھی ہے. سلام کرے تو کیا نیت کرے. سلام کرنے میں پھر نیت ہونی چاہیے. ہم کو یاد ہی نہیں رہتا، بس یہ پھٹافٹ آپ ذہن میں یہ سلام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں، تیری عزت، تیری جان، تیرا مال مجھ پر حرام، السلام علیکم. کیونکہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اب وہ حق کے ساتھ لینا حلال ہے، اور یہ پھر وہ اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن یہاں مراد وہی ہے کہ ناجائز طور پر لینا یہ حرام ہے. تو انشاءاللہ اس میں اپنے لیے بھی نیت کروں گا، آپ کو بھی اپنے لیے نیت یہ کرنی ہے. اپنی اپنی نیت ہم چھانٹتے چلے جائیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی سی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے، بدن، داڑھی وغیرہ کو سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں نچاتے ہیں نا، کرتے رہتے. خیر اب ایک دو بار میں نے کہہ دیا تو عادت تو نکلتی نہیں ہو، تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہوش نہیں ہو. ناخنوں سے کھیلتے رہتے، میل نکالتے رہتے. اور یہ اللہ کے بندے دعا کرتے کرتے زیادہ نکالتے ہیں میل. شیطان کام میں لگا دیتا ہے کہ الدعاء مخول عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت کی بھی عبادت ہے، گویا بہت بڑی عبادت ہے دعا کرنا. وہ لگا دیتا ہے یوں کریں گے، یوں دیکھیں گے اس کو، بالکل بے دلی کے ساتھ. یہ شیطان کرنے نہیں دیتا کہ اتنی بڑی عبادت اس کو کیوں کرنے دوں. یہ بہت کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. اس کی بھی عادت نکالتے نکلے گی، ذہن بنے گا تو نکلے گی، ورنہ خالی میرے کہہ دینے سے عادت نکل گئی ایسا نہیں ہوگا. یا میں نے ایک دو بار نیتیں کروا دی تو نیتیں سب کے سب آپ کو حفظ ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے. اس کو بار بار نیتیں کرتے رہنا ہے. اور دل جمعی کے ساتھ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اس کو بلائیں گے، یہ رکھیں گے، یہ کھینچیں گے، اس کو گھسیٹیں گے، تو نیت نہیں ہوتی، انہیں ہو نہیں پائے گی. بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نیچے سر کر کے انشاءاللہ نیتیں کریں توجہ کے ساتھ تو ہو جائیں گی انشاءاللہ. باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے و پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. یہ جو میں نے مدنی پھول دیے نا نیتوں کے، یہ 10 مدنی پھول ہیں، 2 تا 12، ٹھیک ہے نا. یہ جان ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جان ہے. یہ ان میں سے اگر کمی آئے گی نا تو علم دین کا وہ آپ کو ملے گا نہیں، توجہ نہیں رہے گی، آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی اس میں. تو بالکل الرٹ ہو کر آپ اس کو کوشش کریں اور سنیں. تو جو 2 زانو نہیں تھے، 2 زانو ہمارے نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں 2 زانو بیٹھنا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں یعنی بلند آواز سے جواب دوں گا. ذرا ایک بولے گا صلو علی الحبیب اور ایک کی بھی آواز اس کے کان میں نہیں آئے گی، بیچارہ کھسیانہ ہو جائے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا اتنا. تو اس کی دل جوئی بھی ہوگی، ذرا زور سے ہم جواب دیں گے تو
जरूरतन सिमट कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा, धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा, घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूंगा, अहम बातें लिखूंगा, हस्बे मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूंगा। खुशू निफाक यानी आज़ा में तो खुशू हो मगर दिल आजिज़ी से खाली हो से बचूंगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफहा और इनफिरादी कोशिश करूंगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूंगा। अव्वल ताखिर मोबाइल फोन बंद रखूंगा और मैसेज भी नहीं चेक करूंगा, न मैसेज करूंगा, ये भी नहीं देखूंगा कि किस किस का फोन आया है। जरा वक्फा मिल गया और आपने भाई चलो यार देख रहे थे किस किस का फोन आया, तो फौरन ऐसे नंबर पे नजर पड़ेगी जी चाहेगा यार इसको तो कर लूं फोन। आप उठेंगे, कोने में जाएंगे, इसमें 2-4 मदनी फूल आपके निकल जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। या हो सकता है कोई ऐसा जिगरी दोस्त हो जो आपको बुला ही ले, ऐसी कोई मतलब दिल ललचाने वाली बात तो होती है ना, यार मैं इधर हूं उधर हूं, बड़ा वो ये, हाँ मैं आ रहा हूं, आप निकले। तो इसलिए फोन का नंबर भी चेक मत करें कि जो यहां मिलेगा वो शायद इस वक्त बहुत मुश्किल है कि कहीं आपको मिल सके। अंडरस्टूड है कि यहाँ इल्म दीन हम हासिल कर रहे हैं और इल्म दीन की तो फजीलत की क्या बात है। अल इल्म अफदलो मिनल इबादत, ये हदीस पाक है कि इल्म जो है वो इबादत से अफजल है, मगर यहाँ मुराद ज़ाहिर है इल्म दीन है। अभी अपने लिए भी कुछ बढ़ा लेता हूँ नीयत है। कोई कैसी नागवार अंदाज में सवाल करे सब्र करूंगा, यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना बुजुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला अअलमु या ला अदरी या नहीं आता, नहीं मालूम वगैरह कह दूंगा। जवाब के आखिर में वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहूंगा। गलती की निशानदही दुरुस्त हुई तो फौरन इजाला कर दूंगा। फालतू जुमले और गैर जरूरी अल्फाज से बचूंगा। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, तर्जमाए कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। और बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर चे किया है तो। मैं दिए हुए अहकामात की तामील करूंगा, नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूंगा। अरबी और अंग्रेजी और मुश्किल अल्फाज और अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूंगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक बिठानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूंगा या नियत की इस्लाह के लिए कोशिश करूंगा। मदनी काफिले, मदनी इनामात, नीज इलाकाई दौरा बनाने की दावत, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना वगैरह की रगबत दिलाऊंगा। नजर की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर और जवाब देने वगैरह के दौरान हत्तल इम्कान निगाहें नीचे रखूंगा। तहका लगाने और लगवाने से बचूंगा। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरा एक बरकातुहू। सवाल है। सवाल यह है कि उलमा साहब कह रहे हैं कि दाढ़ी रखना सुन्नत रसूल है। ठीक है, अगर सुन्नत रसूल है तो हम दाढ़ी रख लेते, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है ये भी हमें बता दें। दूसरा सवाल यह है कि क्या दाढ़ी के साथ साथ मूंछों की भी कोई लिमिट है तो हमें इसके बारे में कुछ मालूमात दे दें, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाढ़ी बेशक सुन्नत रसूल है, दाढ़ी रखना सुन्नत अंबिया है, हर नबी ने दाढ़ी रखी। और इसकी लिमिट जो है ना, यानी सुन्नत भी है और सुन्नत भी ऐसी सुन्नत है जो वाजिब का दर्जा रखती है। इसको इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के नजदीक ये वाजिब है और दाढ़ी मुंडाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और इसकी लिमिट या इसकी साइज जो है वो कम से कम एक मुट्ठी थोड़ी के नीचे से, ये थोड़ी इसको बोलते हैं, ये इधर खड्डी नजर आएगी आपको जहां मेरा अंगूठा है, ये थोड़ी की वो है हद। तो थोड़ी के नीचे से ऊपर से पकड़ेंगे तो छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो थोड़ी से के नीचे से पकड़ेंगे ना तो
اب یہ ایک مٹھی پوری ہو جائے گی، یا بڑھ گئی تو اب اس کا کاٹنا سنت ہے. اسی طرح ایک مٹھی یہاں سے دونوں گالوں سے پکڑ کے بھی جو مٹھی سے بڑھ گئے اس کو کاٹ دیں. یہ داڑھی کی لمٹ. تو ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے. اور مچھوں کی لمٹ یہ ہے کہ لب میں نہ چھپیں. یہ لب کہلاتا ہے، ہونٹ. زبان کو بھی لب بولتے ہیں لیکن اس کو بھی لب کہتے ہیں. یہ جو بغیر بال کی جگہ ہے نا یہ لب. تو اتنا مونچھیں بڑھا لینا یوں چوڑائی میں کہ یہ لب ڈھک جائیں، یہ حرام ہے. اگر لب نہیں ڈھکتے اور یہ لمبی لمبی مونچھیں یوں تو یہ بھی جائز ہے. بالکل کسی نے مونچھ صاف کر دی یہ بھی جائز ہے. لیکن بہتر یہ کہ مونچھ ایسی رکھی جائے کہ یہ ابرو، آنکھوں کے اوپر جو بالوں کی ہے نا یہ ابرو کہلاتے. تو یہ ابرو کی طرح ہو مونچھ، یہ بہتر ہے. بعضوں کی بڑھ جاتی ہے جو منہ میں آتی ہے. تو منہ میں جو آتی ہے نا پانی میں جیسے ڈوب گئی، تو اگر جیسے بے وضو تھا وہ دھلی ہوئی نہیں تھی، بے وضو بھلے تھا کلی کر لی تھی تب تو یہ، یا مونچھیں دھوئی ہوئی تھی کسی طرح کہ ایسی صورت میں کہ دھلی ہوئی ہوں تب تو پانی میں اگر پانی بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر دھلی بھی نہیں تھی اور وہ پانی میں گئیں تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. مستعمل پانی پینا جو ہے نا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناجائز نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے. تو ویسے بھی جیسے پیشاب کر کے نکلے اب پانی پینا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک آدھ کلی کر لوں یا اس طرح دھو لیتا ہوں کہ وہ پانی پیئیں. تو اب ہونٹوں کے یہ حصے عادتاً جو کھلے رہتے نا، جنرلی جو کھلے رہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بولنا بند کروں گا تو میرے ہونٹ جو حصہ نظر آئے گا نا ہونٹوں کا، لبوں کا، وہ حصہ منہ دھونے میں وضو میں فرض ہے. تو وہ اگر ہم وہ جب پیشاب وغیرہ کریں گے وضو ٹوٹے گا تو وہ بے دھلا ہو جائے گا. تو یہ حصہ اگر پانی پیتے ہوئے لگے گا نا پانی میں تو پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اس کا پینا جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہ ہو جائے گا. تو میں نے نہ ناجائز بولا ہے نہ حرام بولا ہے، پانی مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ. تو اس لیے میں نے اب اپنا عمل میں نے کہا پہلے مسئلہ سمجھا دوں. تو پھر یہ کہ جیسے کہ اب میں منہ یعنی نارمل منہ رکھ کر جب اپنے بیٹھتے ہیں تو جو حصہ کھلا رہتا ہے وہ وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے. یوں کر لیا اور منہ دھویا اور کھولا ہی نہیں، اس کو یہ دھلا ہی نہیں تو پھر وضو نہیں ہوگا، اتنا حصہ سوکھا رہی ہے نا. تو اب میں نارمل بیٹھتا ہوں کہ کتنا حصہ دھونا فرض ہے، وہ آپ میرا حصہ دیکھ کر پھر اپنا حصہ دیکھ لیجئے. لازم یہ دھلنا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ حصہ اگر بے وضو ہو اور دھلا ہوا نہ ہو اور پانی پیا تو عام طور پہ یہ حصے لگ جاتے ہیں گلاس میں، مونچھوں تک بعض اوقات پہنچ جاتا ہے پانی، جلدی کرے نا آدمی. تو اس لیے یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وضو نہیں ہے پانی پینا تو اس کو دھو لیا جائے تاکہ وہ مکروہ تنزیہ پانی نہ ہو. ناپسندیدہ اور مکروہات سے بچنا بھی درکار ہے، ثواب تو ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صابر حسین ہے، میں پشاور پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے پیر صاحب سے کہ غصے کا اور ٹینشن کا کوئی علاج بتائیں. اللہ، دو بیماریاں بات کی نا آپ نے، غصہ اور ٹینشن، یہ دونوں الگ الگ ہے. اگر یہ ٹینشن کے ذریعے غصہ آ بھی جاتا ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ٹینشن مانے تفکرات، فکریں، الجھن، ایک دم الجھن آ جائے نا تو اب جتنی الجھن زیادہ ہوگی اتنا ٹینشن بڑا کہلائے گا. تو ٹینشن کا علاج ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں جیسے آپ ٹینشن نہیں لینا، دیکھو آپ ٹینشن نہیں لینا. تو اس طرح ٹینشن یہ علاج نہیں ہوتا، ٹینشن اس سے بڑھتا ہے. ٹینشن کی طرف آدمی وہ مزید وہ ہوتا ہے کہ ہر واقعی کوئی مسئلہ ہو گیا ویڈیو کو یہ بھی سمجھانا ٹینشن مت لینا، بھائی ٹینشن جیسی بات یار لینے جیسا ہے. تو یوں ترکیب وہ ٹینشن کی بڑھ جاتی ہوگی.
टेंशन नहीं लेना कहने से टेंशन कम तो होता ही नहीं है। टेंशन तो आता है, तो जो बच्चों को तो कम आता है, हम जैसों को ज्यादा आता है टेंशन। बाज़ ऐसे हालात सुनकर, कोई वाकयात सुनकर, कोई मतलब घरेलू मसाइल बाज़ होते हैं तो आदमी को टेंशन आ जाता है, फिक्र आ जाती है। और ये टेंशन जो है ये रिस्की होता है। बाज़ों का इतना हाई टेंशन आता है आदमी को कि वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बाज़ों का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हो सकता है ब्रेन हेमरेज, नस फट सकती है दिमाग की। टेंशन से और कई बीमारियां हो सकती हैं। और गुस्सा टेंशन ये है खाला मामू के अपने कह सकते हैं, है करीब करीब बिल्कुल, दोनों खतरनाक है। तो ये कि टेंशन मत लेना, ये नफ्सियाती तौर पर आदमी बोलता है, लेकिन खुश करने के लिए अगले को टेंशन जाता नहीं। जैसे इसी तरह बोलते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब सेहत का ख्याल रखो बोलना हो तो अच्छा, अच्छी नीयत से, कि वो अगले की दिलजोई जरूर होती है, इससे मजा आता है उसको, लेकिन इसका खास कोई हल नहीं होता। जैसे थोड़ा आराम भी किया करो, बहुत भाग दौड़ करते हैं आप, तो इससे क्या हो, अगले को अच्छा लगता है, क्योंकि ये दर पर्दा उसकी तारीफ है, बहुत एक्टिव है, भाग दौड़ बहुत करता है यार, आराम ही नहीं करता। तो ये मगर ये इससे ये नहीं कि आराम पे ये चला जाए, इसका चांस कम होता है। तो अब ये कि टेंशन मत लो ये ना कहे, बल्कि टेंशन का इलाज ये कि टेंशन का रुख बदल दे। टेंशन यूं खत्म नहीं होता आसानी से, शुरू में जोरदार इसका वार होता है, फिर ऑटोमेटिक वो कम हो जाता है, खुद ब खुद कम हो जाता है टेंशन। जैसे जिसके यहाँ मौत आती है, किसी की माँ फोत हो गई, अब्बू फोत हो गए, तो वो रोता है, वो बहुत गमगीन होता है, टेंशन में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, खाता भी है, शादियां भी करता है, सब कुछ करता है, दन दनाता, टेंशन उसका खत्म हो जाता है। तो आर्जी होता है टेंशन, चाहे कैसा भी हो, आहिस्ता आहिस्ता वो या तो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो अब टेंशन आ गया, फिक्रें आ गई, तो इसका रुख बदल दे। मिसाल के तौर पर किसी ने 4 आदमियों के सामने आपको डांट दिया, सब टेंशन आएगा, मेरी बेइज्जती हुई, मुझे जलील कर दिया इसने, गुस्सा टेंशन दोनों है साथ में, ठीक है ना। अब ऐसे मौके पर टेंशन जाए कैसे, तो अभी है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन अल्लाह जिसको ये तौफीक बख्शे तो वो ये इलाज कर सके कि इस टेंशन का रुख ये आखिरत की तरफ मुंतकिल करे, और ये सोचे कि मेरी इतनी इतनी जो कारस्तानियां हैं, गुनाहें, नाफरमानियां हैं, अगर मुझे मेरे रब ने बरसरे महशर डांट पिलाई तो मैं क्या करूं, फरिश्तों ने डांटा तो क्या होगा। वो डांट तो बहुत ही मतलब है कि वो इन मानोकर दीगर अजाब इससे ज्यादा सख्त है, अगरचे ये भी कम नहीं है, किसी को महशर में डांट पड़ जाना, वो भी रब की तरफ से डांटा जाए, उसको इताब बोलते हैं। तो इताब अगर रब का नाज़िल, अजाब अपनी जगह पर है, इताब भी कम नहीं है, नाराजी अल्लाह ताला की, और डांट पड़े अगर उसको, तो ये भी बहुत ही मतलब है कि सदमे की बात है। और वहां कैसा टेंशन होगा उस वक्त, ना वहां गुस्सा भी नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो बेबस है। कोई बोले मैं कर लूंगा तो वो काफिर हो जाएगा, रब के सामने वो नाराजी का, वो नऊजुबिल्लाह रब के सामने गुस्से का इजहार करे, नऊजुबिल्लाह मिन जालिक, ये कैसे हो सकता है। या हम हर एक के लिए तो नहीं है, ये जो मकबूलीन अल्लाह ताला से, वो भी नाज करेंगे, गुस्सा नहीं होगा उनका, वो नाज करेंगे। जिससे कि वो कच्चा बच्चा जो गिर जाता है हमले में, लोग परेशान हो जाते हैं, बाप परेशान होता रोता है, लेकिन ये तो नेमत है बहुत बड़ी, कच्चा बच्चा गिर जाना, वो सख्त बोलते हैं। डिलीवरी जो मतलब वो पहले यानी कि DNC हो जाए, तो ये जो बच्चा निकला ना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत काम का है। आप बोलते हैं ना हमले जाया हो गया, जाया नहीं हुआ, ये जखीरा हो गया, हाँ स्टॉक हो गया आपके लिए, ये गोडाउन में चला गया, मदनी गोडाउन में, ये काम आएगा आपको आखिरत में। तो ये क़यामत के रोज अल्लाह ताला से इस तरह नाज करेगा, इसका अंदाज
اس طرح ہوگا گفتگو کا کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا. جھگڑے سے مراد یہ ٹھوسا بازی نہیں ہے معاذ اللہ، اس کو جھگڑا نہیں بولتے. جھگڑا بنے وہ تیز گفتگو کرے گا اللہ تعالیٰ سے، گویا تو وہ جھگڑا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ایک کچے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ چل لے جا جنت. یعنی جھگڑا اپنے ماں باپ کے لیے جھگڑا کرے گا کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا نا، جھگڑا کرے گا ماں باپ کو بخشوانے کے لیے. اب بتائیے کتنا بڑا ذخیرہ ہے. ہم بولتے ہیں حمل ضائع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا. ضائع بولتے ہیں گناہ نہیں بولنا، لیکن ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے ضائع نہیں ہوا. یہ تو آپ کے لیے یہی کام کا ہے. اب بچہ پورا آ گیا، آپ تو خوش ہو گئے، وہ پپو آ گیا نہ گڈو آ گیا نہ، اس کو وہ پیرس کا پپو بنا دیا، آپ نے ماڈرن گڈا بنا دیا، اور کل جا کے شادی کرائی تو آپ کو کان پکڑ کے نکال دیا، دکان پہ کر لیا قبضہ. ہوتا ہے نا. یا آوارہ گردی میں چلا گیا اور پھر وہ ہیروئن پی رہا، تو اب آپ سر پکڑ کے بیٹھیں گے. اسی کے لیے دعا کی تھی. کچا چلا گیا تو اچھا ہوا نا، قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہو گیا. ان مانو کر کہ وہ فائدے والا ہے نا کچا. اس لیے جو نابالغ عمر میں مر گیا وہ بھی فائدے والا ہے، وہ بھی قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کرے گا، بخشائے گا، اس کو بخشوانے کے لیے وہ شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. باپا آپ نے بڑی زبردست فضیلت عطا فرمائی، ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے. یہاں یہ بھی رہنمائی عطا فرما دیجیے باپا کہ تو کچا بچہ طبعی طور پر گر گیا کسی کا، یہ تو اس کی فضیلت ہے، مگر حالات باپا بڑے نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں. خود سے جو ڈی این سی کروائے، خود سے جو اپنی ڈیلیوری کو ضائع کرے، اس کے متعلق آپ رہنمائی فرمائیے. ماشاءاللہ بر وقت آپ نے یہ توجہ دلائی، بہت اچھا سوال ہے. اس میں کہ بچہ جیسے کہ 4 مہینے میں پیٹ کے اندر 4 مہینے میں وہ پورا ہو جاتا ہے. 4 مہینے کے بعد کوئی صورت ایسی ہے نہیں فتح میں جو لکھا ہے کہ یعنی مثلا اس کی ماں کی جان خطرے میں، ایسی یعنی کہ اس کو تکلیف ہے، تب بھی اب اس بچے کو کچا گرا نہیں سکتے. ہاں 4 مہینے کے پہلے جو ہے نا، اس میں وہی شرعی طور پر کوئی سی صورتیں بن جائیں جان خطرے میں اور وہ علماء سے پوچھ کر اس کی اجازت مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن 4 مہینے کا ہو گیا، یہ پورا بن گیا، اب گویا اس کو گرانا ایسا ہے کہ آپ نے قتل کر دیا اس کو، گویا ہے نا. تو آج کل تو حرام کے بچے گراتی ہیں نا عورتیں، بلکہ زندہ بچے ہی ایسی ظالم مائیں ہوتی ہیں اور ظالم باپ ہوتے ہیں جو کچرا کنڈیوں میں ڈالاتے ہیں. معاذ اللہ یہ ظلم کرتے ہیں تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو ایسا کرنے والے. ایک تو وہ گندا کام کیا یہ حرام، اور دوسرا یہ کہ یہ حرام جو انہوں نے کیا، بچہ ڈال کے کچرا کنڈی پر آ گئے. معاذ اللہ یہ جگر کیسے چلتا ہوگا ان کا. بعض ایسے بھی ملتی ہیں لاشیں گلا گھونٹ دیتے ہیں پیدا شدہ بچے کا اور پھر پھینکاتے، ایسے ظالم ماں باپ ہوتے. لیکن یہ ایسوں کی تعداد کم، یہ حرام کے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے. لیکن آخرت میں جو عزت کی دھجیاں اڑیں گی تب کیا کرو گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد ناصر اطاری اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر باتوں میں اس قسم کا سوال کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جب عقل بٹ رہی تھی تو اس وقت تو کہاں تھا. پیارے بابا جان یہ سوال کرنا کیسا. اور پیارے بابا جان آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے دعائے مغفرت عطا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم. عقل بٹ رہی تو کہاں تھے یہ بولتے تو یہ محاورہ، لیکن یہ اس وقت نیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب عقل دے رہا تھا اس وقت تم چھپ گئے تھے تو اللہ تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا، اس لیے تم کورے رہ گئے. یہ نیت تو کفری ہے، لیکن یہ نیت ہوتی ہو یہ ضروری نہیں ہے. یعنی شاید فطرت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ فطری طور پہ تم بے وقوف واقع ہو. تو مطلب یعنی دل آزاری ہے اس میں، دل آزاری وہ اپنی بات سے نہیں ہوگی. کفریہ کلمہ جیسے وہ شیطان کے بارے میں علامت کا فتویٰ ہے نا، کسی کو شیطان بول دیا تو وہی کہ دل آزاری ہے اس میں اس کی. تو اس میں بھی یہ دل آزاری ہے. عقل بٹ رہی تو کہاں تھے، اس کا مطلب تم پلے درجے کے احمق ہو، بیوقوف ہو، تمہارے اندر ہے ہی نہیں. عربوں میں بولتے ہی ہے تو مخمافی ہے، مخمافی ہے. تو اگر یہ کسی عرب کو بولا کہ مخمافی ہے تو اس کا دل تو دکھے گا نا، تو گناہ تو ہوگا نا.
इसी तरह और भी कौमों में बोलते हैं बाज कौमों में कि इनमें तो यार होती ही नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ये दिल तो दुखेगा ना जिस कौम को बोलेंगे। अब ये इसको हम ये बोलेंगे कि जैसे कि मैं उर्दू या कोई पठान या पंजाबी या सराइकी वालों को बोलोगे यार ये तो सब ऐसे ही है यार, तो इनमें जो भी इस कौम का होगा तो दिल तो दुखेगा ना, दिल आजारी होगी ना। तो इसलिए वो पहले तोलो बाद में बोलो, पहले तोलो पहले तोलो बाद में बोलो, एक चुप एक चुप एक चुप इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुभान अल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। बाबा वो सवाल हुआ था गुस्से और टेंशन के हवाले से, उसका जवाब बाबा उसमें गुस्से के बारे में भी आप मजीद मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। और टेंशन का तो बात भी गुस्से की कम हुई थी। गुस्से का इलाज ये है कि जब गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, और जहां जिस पर गुस्सा आ रहा है वहां से हट जाए। गुस्सा आए तो चुप हो जाए, बोले नहीं, क्यों बोलेगा तो फिर ऊट पटांग बोलेगा और कहीं गुनाहों में जा पड़ेगा। कि हदीस पाक में कि जहन्नम का एक दरवाजा उन लोगों के लिए मखसूस है जिनका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ठंडा होता है। गुस्से में गाली निकलेगी तो हाथ उठेगा, तो अगर हद से तजावुज करेगा और वो गुनाह में पड़ेगा तो फिर वो उसके लिए जहन्नम का वो दरवाजा है। तो इसलिए गुस्से का इलाज करे। खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेट कर फिर भी नहीं जा रहा तो जमीन से लिपट जाए, चिपट जाए, वुजू कर ले। गुस्सा है तो इंशाल्लाह इससे भी ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह गुस्से का इलाज करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला शाये किया, उसका नाम ही गुस्से का इलाज है, उसको देख लें इंशाल्लाह, उसमें बहुत इलाज मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये माशाअल्लाह देखो अपने फैज़ान मदीना में यही रिवायत लिखी है जो भी मैंने बयान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी रिवायतें मस्जिदों में लगानी चाहिए उसे, मगर मस्जिद के खर्चे से नहीं, चंदे के खर्चे से नहीं, बल्कि वो अलग से इसका चंदा कर लिया जाए। बाबा एक इस्लाम भाई ने अभी पूछा था दाढ़ी के बारे में कि ये दाढ़ी कितनी हद तक होनी चाहिए, उसके बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने खूब समझा दिया। मगर जो उमूमन देखा है, बड़े उम्र के लोगों को देखा है कि होंठों के नीचे का जो हिस्सा है दाढ़ी का उसको काट देते हैं, तो उनको देखा देख नौजवान पूरी साफ कर देते हैं। तो बुढ़े भी आजकल साफ कर देते हैं बेचारे, खाले लटकी भी होती हैं घस घस के रोज बेचारे, अल्लाह तौफीक दे। ये लबे ज़ेनी निचला लब जो ना, इसके बाल जो है ना नीचे, ये भी दाढ़ी में शामिल है। इसके इर्द गिर्द बालों का ये खांचों में लोग साफ करते हैं, ये भी सही नहीं है, इसकी भी मुमानत है। तो ये इधर से कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये नीचे दाढ़ी है, ऊपर मूछ है। हम मूछों को छेड़ सकते हैं, नीचे नहीं छेड़ सकते। नीचे बाल जैसे उसको आने दो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल समद है। मेरा ताल्लुक पेशावर खैबर पुख्तूनख्वा से है। लोग मुझे समद समद कहकर पुकारते हैं, क्या ये दुरुस्त है? अगर आपका नाम अब्दुल समद है तो बाकी अब्दुल समद ही नाम रखते हैं, स्वाद से रखते हैं। समद ये बेनियाज, अल्लाह ताला बेनियाज है। तो जो समद कहकर पुकारते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन समद भी नहीं कहते होंगे, आपको समद कहते होंगे। और अगर सीन से समद कहें तो इसके माना बदल जाते हैं। समद माने बेनियाज, और सीन से पढ़े समद तो समद के माना है हैरान और परेशान, देखो माना ही फासिद हो जाते हैं। तो आपको समद बोलते होंगे ये सीन से। ये भी नहीं बोलना चाहिए कि अब्दुल समद माने समद का बंदा, खुदा बेनियाज का बंदा। बेनियाज माने किसी का जो मोहताज ना हो, किसी का हाजतमंद ना हो, किसी का जरूरतमंद ना हो। तो ये अल्लाह ही की जात है कि जिसको किसी की भी हाजत नहीं है, बंदा तो मोहताज है।
अल्लाह गनियुम व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है। गनी के माना भी बेनियाज भी होते हैं, ठीक है ना, कि अल्लाह गनी है और तुम फकीर हो। हम सब के सब फकीर हैं अल्लाह के दर के, मोहताज, मोहताज फकीर, फकीर के माने मोहताज। हाँ तो अल्लाह ताला से भीख मांगते हैं, खैरात मांगते हैं, तो हम फकीर हैं, मोहताज हैं उसके दर के, और अल्लाह ताला अपने दर का ही मोहताज रखे, हम बागी ना बने। गुनाहगार जरूर हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम बागी नहीं हैं। हम गुनाहों की भी माफी चाहते हैं, गुनाहों पर भी हम सरकश नहीं है, ढीठ नहीं है, सरकश नहीं है, बेबाक नहीं है। हम डरते हैं या अल्लाह तेरे से हमको बस तो अपना कर ले और हमेशा के लिए राजी हो जा और गुनाहों की हमारी बीमारी को दूर फरमा दे। हाँ तो बहरहाल है कि अब्दुल समद को समद कहकर पुकारना ये नाजायज है। और ये देखो कितना गुस्सा से कि बेचारे का दिल भी लगता है दुखता होगा कि मैं समद हो ही नहीं सकता, समद तो एक ही जात है, मैं तो उस समद का बंदा हूं। तो इनको अब्दुल समद बोलना चाहिए। नाम ऐसे रखने चाहिए कि जो लोगों की जबान पर आसानी से चढ़े, जिससे कि अब दौर बड़ा नाजुक है ना, तो अब्दुल समद नाम भले है, होना चाहिए, लेकिन इस नाम के बजाय पुकारने के लिए कोई आसान सा नाम रख लेना चाहिए कि जो लोग आसानी से बोल सकें और जिसको बिगाड़ने का रवाज ना हो। लेकिन हर नाम को तकरीबन बिगाड़ते हैं लोग, नहीं कम से कम बिगाड़े। अब बिलाल को कम बिगाड़ते हैं, बिलाल को बिल्ला बोलते हैं, ये बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं ना, नऊज़ु बिल्लाह। अमीन को भी वो क्या बोलते हैं, कुछ ना अमीन या ने बोलते हैं, अपनी मेमनी में ज्यादा बिगाड़ते हैं, बहुत बिगाड़ते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक को माज़अल्लाह रजाकुड़ो बोलते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, मेमनी में। जब शुद्ध मेमनी बोलते थे रजाकुड़ो बोलते थे, अब नहीं बोलते होंगे, हमारे दौर में बोलते थे माज़अल्लाह। और रजाक वो तो मेमन तो रजाक, जी रजाक। बाबा मोहम्मद नाम को भी बहुत बिगाड़ा जाता है। माज़अल्लाह, वो तो मोहम्मद बोलते हैं, मामदो, ममदो, ममदियो, ममदी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसलिए मोहम्मद नाम रखे, अब्दुल्ला नाम रखे, अब्दुल रहमान नाम रखे, अब्दुल समद नाम रखे बेशक, मगर पुकारने के लिए साथ में कोई आसान सा नाम रख ले जो जबान पर आसानी से चढ़े और बिगड़े नहीं। अगरचे हर नाम को तकरीबन बिगाड़ते हैं लेकिन कम बिगड़े, और बिगड़े तो मतलब और ऐसी मतलब एक खौफनाक मामला ना हो जैसा अल्लाह का नाम बिगाड़ना, बहुत खौफनाक मामला है ना। इनकी नीयत तो नहीं होती कि हम अल्लाह का नाम बिगाड़ रहे, लेकिन है तो खतरनाक ना बात। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बाबा जिस तरह आपने ये तवज्जो दिलाई सौद और सीन में जो फ़र्क करना ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है हमारे पेशावर के इस्लामी भाई भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, और आपने माशाल्लाह इनको जिस अंदाज से वक्त दिया है, तो निगरान शूरा का भी मैसेज आया कि बड़ा रश आ रहा था कि आज माशाल्लाह पठानों को बहुत आपने शफकत फरमाई है। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे इस्लामी भाई हमारे दावत इस्लामी के जो मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, मदनी तरबियती कोर्स, इसी तरह मुदर्रिस कोर्स, इसके लिए भी तैयार हो जाएं, ताकि जो हमारे कुरान पढ़ने के हवाले से भी जो गलतियाँ उमूमन होती हैं, नमाजों में जो गलतियाँ होती हैं, तो हमारे ये मुदर्रिस कोर्स और तरबियती कोर्स के ज़रिए ये कुरान भी दुरुस्त करें और जगह ब जगह हमारे मदरसतुल मदीना बालिगान आबाद हो जाएं। बाबा बेशक पठान भाइयों को मदरसतुल मदीना भी पढ़ना है, जामियतुल मदीना भी पढ़ना है, हमको मौलाना भी चाहिए, उलमा भी चाहिए, और पठान मुफ्ती भी चाहिए हमको। दावत इस्लामी को पठान मुफ्ती तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के पास, लेकिन दावत इस्लामी के रंग में रंगा हुआ मुफ्ती पठान चाहिए हमको, जिसको हम बोले कि दावत इस्लामी का मुफ्ती हमारा पठान भाई। ऐसे आओ आगे आओ यार। सुभान अल्लाह। बगदाद भाई अपने बच्चों को पेश करो, जो बड़े हैं नहीं पढ़ सकते बेचारे, टाइम नहीं दे सकते, तो अपने लड़के हों जैसे कि जो पढ़ने के काबिल हों। माशाअल्लाह कौन कौन अपने बच्चे को आलिम मुफ्ती बनाने की नियत करता है? सुभान अल्लाह। पठान माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो जज्बा इनका माशाअल्लाह। हम देखो डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत बनने वाले पड़े यार, हमको आलिम बनाना है जो जन्नत की तरफ खींच के ले जाए, खुद भी जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी नियतों पर आपको इस्तिकामत दे और आपको इसका फल दिखाए, और आपके बच्चे आलिम दीन बने, बाअमल आलिम बने, अल्लाह करे, और दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना में पढ़कर आलिम बने, तो उसकी बात ही कुछ और होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो मदरसतुल मदीना तो सरे दस्त बड़ा भी पढ़ सकता है। मैंने एक शख्स को देखा था जो एक इस्लामी भाई को
لے کر اپنا قاعدہ پڑھ رہا تھا اپنے صاحب بھائی سے کہ اس کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی اور اس کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، بالکل بوڑھا تھا. میں قاعدہ پڑھ رہا تھا، الف با تا شرماتا نہیں پڑھ رہا تھا. تو جب آنکھ کھلی ہوا سویرا تو میرے پٹھان بھائی جو ہیں وہ بھی اور جو غیر پٹھان ہیں وہ بھی، ان میں پٹھانوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہندکوں والے بہت سارے بیٹھے ہوں گے. تو یہ خیبر پختونخوا میں ہندکو بولنے والے بھی بہت زیادہ آباد ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی بھی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی میں ہے. ہندکو والے کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ تو ہاتھ لے رہے ہیں ماشاءاللہ. ہندکو والے بھی اس میں، اور اردو اسپیکنگ بھی ہوں گے، پنجابی بھی ہوں گے. اپنے زبان کا تو جھگڑا ہی نہیں نا اپنے پاس. تو ہم تو عربی آقا کے غلام ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ایک پہچان تو ہے نا کہ یہ پٹھانی بولتا ہے تو یہ عربی بولتا ہے، تو یہ اردو بولتا ہے، تو بلوچی بولتا ہے. تو اس طرح یہ کہ تمام اسلامی بھائی، پشاور والے بھی، باب المدینہ والے بھی، پنجاب والے بھی، دنیا بھر والے اپنے اپنے یہاں مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں. جہاں مدرسۃ المدینہ نہیں ہے وہاں مدرسۃ المدینہ کی ترکیب فرمائیں. اپنے ذمہ داروں سے مل کر کوئی ایسا اسلام بھائی تیار کریں کہ جو صحیح پڑھا سکتا ہو، قرآن پاک قاعدہ پڑھا سکتا ہو تو وہ پڑھائے. اور یہ کہ آپ کو پتہ یہ حدیث پاک کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ بہتر کام ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے انشاءاللہ ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے. آج کل مسلمانوں کو قرآن پڑھنا بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے. اگر کہو نا کہ 100 میں سے ایک کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو تو بھی غلط نہیں ہے. واقعی نہیں آتا پڑھنا، مجھے پتا ہے نا. پڑھتے ہیں قرآن شریف تو وہ قرآن شریف نہیں پڑھتے نا، قرآن شریف نہیں پڑھتے، قرآن شریف پڑھتے ہیں. ہمارے میمن بھائی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ شریف میں نے آپ کو سمجھانے کے وہ شریف کو شریف بولتے ہیں. عین ہا شین نہیں نکلتا بیچاروں سے، تو وہ یہ سیکھنا ضروری ہے. تو اس لیے وہ صحیح قرآن پڑھے. صحیح بات میں عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی، الحمدللہ کہنا تو یہ مبلغین کو بھی نہیں آتا. ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا. ماشاء اللہ کہنا نہیں آتا، انشاء اللہ کہنا نہیں آتا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، سب غلط ہے. یہ پتہ نہیں کیا بنے گا آخرت میں ہمارا. تو یہ بھی بولنا نہیں آتا. یہ کہیں بھی ہو، یہ مدنی چینل پر بھی اس طرح بولتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے کہ بھائی مدنی چینل والے سب صاف ستھری بولتے ہیں. اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں نا. ہم بولتے ہیں ایسا، ہمارے میں بولتے ہیں. نہیں سمجھاتے تو بھی ان کی زبان پہ چڑھتا نہیں، بھول جاتے. الحمدللہ اپنے یہاں بہت قافلے سفر کرتے ہیں، بولتے ہیں اس طرح. آپ غور کرنا کبھی اسلامی بھائی جو مبلغ ہو نا، تو اس طرح آپ کو لگے گا کہ الحمدللہ بھی بیچارہ بھی بولنے نہیں سیکھا، باتیں بس جہاں جاتا ہے پرواز اونچی ہوتی ہے. تو خیر اس پر تنقید معاذ اللہ نہیں کرنی چاہیے کسی پر بھی. اس کو سیکھنا چاہیے، سب کو ہم کو سیکھنا چاہیے اور اس کو رٹنا پڑے گا. ویسے ایک بار میں نے بول دیا اور آپ نے الحمدللہ پھنسا کے نکال دیے مخارج تو پھر آپ کی چھٹی ہو گئی. نہیں، اس کو رٹنا پڑے گا، ہزاروں بار اس کو بولنا پڑے گا. جی ہاں، جب تک صحیح نہیں آ جائے. لاکھ بار بولنے میں صحیح ہوتا تو لاکھ بار بولنا ضروری ہے آپ کے لیے. اب آپ کو الحمدللہ بولنا نہیں آتا ہے، انشاءاللہ بولنا نہیں آتا. انشاءاللہ میں بولوں نا کہ شاید ہمارے 99% مبلغین کو انشاءاللہ بولنا نہیں آتا. یہ پہلے بھی رٹا چکا ہوں، یہاں بھول جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یوں بولا ہے، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ. وہ شین کو مد کر کے آپ وہ لام میں ضم کر دیتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے. اللہ کا الف ظاہر ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ نکلتا ہے منہ سے الحمدللہ، ہے نا. یہ عموماً نکلتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ ہمارے یہاں بہت کام ہے. الحمدللہ اپنے یہاں امامے والے بہت ہیں. بعد والا جملہ صحیح ہے لیکن یہ جو ابتدا ہے نہیں خطرناک ہے، ماننے کا بالکل کنڈا ہو گیا اس کا. تو یہ رٹنا پڑے گا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑا رک کے بولے نا، اسپیڈ سے بولتے ہیں اس لیے گڑبڑ ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ، انشاء اللہ،
सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह भी गलत बोलते हैं, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माज़ अल्लाह नहीं, माज़ अल्लाह भी गलत बोलते होंगे, माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह। ये लिखा हुआ देखकर आप पढ़ें। सलाम करना नहीं आता, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, बात डेढ़ शहर इस तरह भी करते हैं हमारी कौम में। दूर से देख के मौलाना सलाम अलैकुम, अब इसका जवाब भी वाजिब नहीं हो बोला ही क्या यार। इसी तरह अपने मदनी चैनल पर जो सवाल करते हैं वो भी टेक्निकल सलाम होता है उनका भी, सलाम अलैकुम बोलते हैं, कौम बोलते हैं। नोट करता रहता हूँ कभी, किस किस को समझाऊं यार, तो बेचारों अपने को समझाएंगे भी तो इनको रट्टा हुआ जो है ना वो तो मदरसतुल मदीना में आना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा। तो पापा वही गुत्थी यूं ही संवर सकती है कि जो आपने फरमाया ना कि वो 100 साल के बड़ी उम्र के जिनकी भवें सफेद थी वो बैठ के कायदा पढ़ रहे थे, 100 साल के ऊपर थे, 15 साल 7 साल अब भूल गया मैं, तो बस वो पढ़ रहे थे। तो हमें भी इस बात से बस यही सीख लेना चाहिए कि उम्र को नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और अगर कुरान मजीद सही तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ा तो हम बगैर शर्माए, अपने से छोटा ही क्यों ना हो सही पढ़ाने वाला, हम इंशाअल्लाह उनके पास कुरान पाक की सही तालीम हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह सही तालीम हासिल करने के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में, ज़्यादातर हमारी मस्जिदों में इशा की नमाज के बाद हमारे मुबल्लिगीन इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वक्त देते हैं। आप तमाम इस्लाम भाइयों को चाहिए कि आप भी अपना वक्त निकालें और आखिरत को सही करने के लिए, कब्र और हशर को सही करने के लिए हम कुरान मजीद को सही सही तलफ़ुज़ के साथ, मखारिज के साथ सीख लें और आखिरत का सामान तैयार करें। तो अब ये कौन कौन मदरसतुल मदीना हमारे पेशावर के इस्लामी भाई जरा हाथ उठाकर अपनी नीयत का, सिर्फ 40 मिनट का तकरीबन मदरसतुल मदीना होता है, तो दुआएं भी याद करवाते हैं, मखारिज भी सिखाते हैं, नमाज भी दुरुस्त करते हैं, बहुत माशाअल्लाह फायदे हैं इसके, आशिकान रसूल की सोबत मिलती है माशाअल्लाह। जो पढ़ना जानता है वो पढ़ाने की तरकीब हो जाती तो पढ़ाने की तरकीब कर ले, और अगर पढ़ना नहीं जानता तो पढ़ ले, और पढ़ाना जानता है लेकिन पढ़ाने की तरकीब नहीं बनती तो भी वहां मदरसतुल मदीना में जाए ताकि वो इनफरादी कोशिश कर सके वहां जाकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिकामत नसीब फरमाए। बाबा जान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लिखने का तरीका इरशाद फरमा दीजिए। लिख कर बताओ, तो मैं कुरानी तरीका लिखूंगा, हमारे यहाँ आधा नून लिखते हैं लेकिन वो कुरानी तरीका। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। एराब भी एहतियातन लगा दिए ताकि अल्लाह, देखो मैंने हमजा को बहुत नुमाया किया है, इंशाअल्लाह नहीं है इंशाअल्लाह। अब वो शीन पर वो कुरान में तो मद भी लगेगा जब तिलावत में, तो उर्दू बोलने में मद लगा इंशाअल्लाह तो ये तो अजीब सा लगेगा, उर्दू में इन कवायद की जरूरत नहीं होती, तो इंशाअल्लाह जैसा उर्दू में बात इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप बहुत अच्छा बयान फरमाते हैं। इंशाअल्लाह कल बिल्कुल वक्त पर आऊंगा। अभी एक वो तिलावत नहीं है, ये उर्दू बोली है, तो कम से कम ये कि ऐसे अल्फाज न बोले कि जिससे माना फासिद ना हो। बाकी यहाँ मद करने की जरूरत नहीं है, इंशा को खींचने की जरूरत नहीं है, वरना यह तो मद भी तो बड़ा मद लगता है इसमें तिलावत में, तो मद मुत्तसिल। और रोमन में तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखना मना है, क्योंकि ये कुरानी अल्फाज है, कुरानी अल्फाज है, पुरानी नहीं है, कुरानी। जज़ाकल्लाह तो वो जज़ाकल्लाह ही होता है, वो जेड आता है, गुजराती में भी लिखते हैं, वो भी मना है, मना। और कुरानी आयतें लिखना नाजायज है रोमन में या
ہندی میں یا انگلش میں یا کسی بھی زبان میں جو عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں قرآنی آیت لکھنا یہ ناجائز ہے، اور یہ سبحان اللہ انشاء اللہ وغیرہ یہ منع ہے. خیر اپنے رسالوں میں تو احتیاطیں ہوتی ہیں، یہ درود شریف اور باقی انگلش کتابوں میں جو دینی کتابوں میں احتیاط ہے کیسی؟ پورا قرآن سنا ہے لکھے ہوئے، انگریزی میں ہیں بلکہ دیکھے ہیں میں نے، قرآن کریم پورے انگلش میں لکھے ہوئے، تو ناجائز ہے یہ. اب آپ بولو کہ ان کو آتا نہیں ہے، تو آتا نہیں ہے تو ان کو تو وہ جھوسنا بھی نہیں آتا تھا، کھانا بھی نہیں آتا تھا، سیکھے نا کھانا تھا، تو کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے تو کپڑے پہننے سیکھے نا. تو قرآن کریم ہی کی ایک مطلب ہے کہ وہ سیکھنا نہیں آتا تو سیکھو اس کو. آپ کے لیے مدرسۃ المدینہ تو ہم نے قائم کی ہے نا، کوئی پیسے تھوڑی لیں گے آپ سے، مفت میں پڑھائیں گے. آپ آؤ نا یار، آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ، انشاءاللہ سیکھ جاؤ گے. تو چلو اگر دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ نہیں ہے آپ کے یہاں تو کوئی تو یار پڑھانے والا ملے گا نا آپ کو مسلمان. گھر میں کوئی ایسا فرد جانتا ہو اس کی منت کرو کہ میرے کو سکھاؤ، جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ سیکھ جاؤ گے آپ. تو سیکھیں اس کو. بابا یہ عموماً یہ میسج چلتے ہیں نا کہ رومن میں کوئی فضیلت، اب وہ فضیلت وہ ہے کہاں سے لی ہے، صحیح ہے ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے، وہ فضیلت کے حساب سے رومن میں چلا دے میسج. اب وہ پھر وہ آگے وہ جس کو ملا اس نے فضیلت کے حساب سے اور آگے چلا ہے کہ مجھے برکت ملے گی. تو یہ سب میسج چلانے والے پھر ان کے لیے کیا کہیں گے؟ علماء کو پوچھ لیں جو میسج آیا کہ یہ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ غلط سلط روایتیں چل رہی ہیں آج کل، غلط حدیث کہہ کر غلط وہ گڑے ہوئے حدیثیں وہ چل رہی ہیں آج کل. یہ کوئی شرارت لگتی ہے، دشمن ہوگی، یعنی جو کوئی دشمن ہوگا غیر مسلم اس نے وہ کسی کو میسج کر دیا، جیسے وہ سمجھے گا یار کسی نے وہ اتنی پیاری فضیلت یار اس نے پھر آگے، تو یہ بیچارہ یہ مسلمان جس کو یہ ملی اس نے نہیں گڑی روایت، گڑی کسی اور نے ہوگی، وہ چلتے چلتے کہاں کی کہاں نکل گئی. تو یوں ہوتا ہوگا، اور بعض مسلمان بھی اس طرح کی گڑتے ہوں گے روایتیں. وہ بس کیا کریں یار، وہ دور عجیب ہے یار. تو یہ کوئی بھی مذہبی میسج اگر آپ کو چلانا ہو نا، اسلامک میسج، تو اس کے لیے کمپلسری ہے کہ یا تو کسی سنی عالم کی کتاب میں سے آپ نے نکالا ہو ایز اٹ از، اپنی کاریگری نہیں، کوئی ایسا جملہ جیسے کسی کتاب میں نکال لیا آپ نے، عربی نہیں ہے اردو، اور اس کو رومن اردو میں آپ نے کنورٹ کر کے وہ چلایا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو کوئی میسج آئے اور آپ کو لگے کہ یار یہ چلانے جیسا ہے تو پھر کسی عالم دین سے مشورہ کرنے، دارالفتہ اہل سنت سے مشورہ کرنے کہ یہ آگے چلاؤں کہ نہیں، تو وہ جیسے فرمائے وہ کر لیں. اپنی یا کسی داڑھی والے کو نہیں پوچھا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام بھی عالم نہیں ہوتا. ہو عالم، علم کا عالم ہو، اور فقہ کا مفتی ہو کہ جو فقہ پر عبور رکھتا ہو، جو اس کی شرائط ہے واقعی ہو مفتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عامر قاضی ہے. میرا مدنی چینل سے سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک آئی فون ہے جس میں میں نے قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو آیا میں اسے بغیر وضو ہاتھ سے ٹچ کر کے چلا سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں بغیر وضو؟ اس کو بے وضو جو اسکرین پر، چاہے مدنی چینل کی اسکرین پر آیت لکھی ہو، چاہے کمپیوٹر پہ لکھی ہو، چاہے اس پر، کیونکہ یہ عکس ہے، یہ اس کو کتابت نہیں بولتے، لکھا ہوا نہیں بولتے، یہ عکس ہے. تو اس عکس کو بے وضو چھو سکتے ہیں. بے غسلہ پڑھ نہیں سکتا، بے وضو پڑھ سکتا ہے، بے غسلہ چھو سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ تحریر نہیں کہلاتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اقبال قادری، کویت مدرسۃ المدینہ بالغان میں دعوت اسلامی کی طرف سے خدمت پیش کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. میرے یہاں پہ جو طالب علم ہے، نماز کے احکام سے متعلق جب دعائے قنوت
کے حوالے سے کہ جب دعائے قنوت یاد کرائی جاتی ہے ان کو تو کہا جاتا ہے کہ جب تک دعائے قنوت مکمل یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی کہہ کے اور رکوع میں چلے جایا کرے. تو کسی اسلامی بھائی کی طرف سے سوال ہوا کہ اگر کچھ اس میں سے دعائے قنوت کا ایک حصہ یاد ہو گیا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اتنا ہی یاد ہوا، تو کیا اللہم اغفر لی کے بدلے اللہم انا نستعینک ونستغفرک کہہ کے رکوع میں جا سکتے ہیں؟ دعا کوئی بھی پڑھے یا ربے کہہ دے، یہ بھی دعا قنوت کا قائم چل جائے گا جس کو نہیں آتا. تو یہ کہ دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے وطر میں جو مشہور ہے، بے شک افضل دعائے، اور اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتا ہے چاہے یاد ہو یا نہ ہو. رب اغفر لی تب بھی، یہ بھی نہیں آتا تو یا رب یہ کہہ دے. اچھا، مدرسۃ المدینہ، اس کا بھی مخرج غلط بولتے ہیں، کئی اسلامی غلط بولتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بولتے ہیں یا مدرسہ بولتے ہیں. مدرسہ تو عام ہے، ہمارے مدرسہ ہی بولتے ہیں تقریباً. مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ. مدرسہ را پر زبر ہے اور دال ساکن ہے، مدرسہ. تو مدرسۃ المدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آن لائن مدرسۃ المدینہ کے لیے کہ اگر اس کی بھی آپ کی طرف سے دعوت اگر مدنی چینل کے ناظرین کو مل جائے تو وہ بھی کیونکہ ویب سائٹ پر الحمدللہ ہمارے آن لائن مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، داخلے شروع ہو چکے ہیں. تو اگر آپ کی طرف سے اگر دعوت مل جائے اور اس داخلے میں وہ شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. اس پہ ویب سائٹ پہ آ چکا مدرسۃ المدینہ؟ ابھی اس کا تفصیلی جی داخلے شروع ہو چکے، اس کے فارم کے لیے وہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے. آپ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو کمپیوٹر پہ وہ جو سکھاتے ہیں اس پہ آپ سیکھ لیں، اور اس کے جو فارم بھرنے ہیں تو وہ بھی آپ بھر دیجئے اور اس کے ممبر بن جائیے. کوئی آپ سے پیسہ نہیں لیا جائے گا، فی سبیل اللہ آپ کو انشاءاللہ عز وجل گھر بیٹھے آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.